اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب میرا ایکسپیرینس، جو میرا تجربہ ہے وہ کوئی تقریر کا تو نہیں ہے بالکل، کیونکہ میری شروع سے ٹریننگ اسکولنگ کالج اور پھر سرجیکل ٹریننگ رہی ہے، لیکن میں جو بات آپ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں، جو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے محنت کہ ایک تو ارادہ مصمم ہو، اللہ پہ یقین ہو، اور اس کے بعد مسلسل محنت ہو، تو پھر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کام کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اور یہ کام جو حضرت صاحب نے سٹارٹ کیا ہے، یہ انتہائی نیکی کا کام ہے۔ حضرت صاحب اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑ کے جائے۔ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو۔ ٹھیک، اب میں اس وقت زندہ ہوں تو میں چاہے نیک عمل کروں، چاہے میں گناہ کی طرف جاؤں، یہ میرا اختیار۔ ٹھیک، اور اسی کے اوپر اللہ جزا اور سزا کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور جس وقت انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے اپنے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اس کے 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو اس کو قیامت تک اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ ایک نیک اولاد کا پیچھے چھوڑ کے جانا، صدقہ جاریہ کا کام، اور علم نافع۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر یہ تینوں شامل ہے۔ اس کے اندر صدقہ جاریہ بھی ہے کہ جو بندہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ موقع ہے۔ اور پھر یہاں کے چونکہ درس و تدریس ہوگی، اور علم نافع کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ دین کا علم ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، یہ سب کے سب علم نافع ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں چونکہ میں سرجن ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ سرجری کے علاوہ میں کسی ٹاپک کے اوپر اچھی گفتگو کر سکتا ہوں۔ اور میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل ڈار، وہ مجھ سے 2 سال پیچھے تھے، علامہ اقبال میڈیکل کالج، اور وہ میری نظر میں انتہائی نالائق تھی۔ میں اس کی نسبت بہتر تھا، میں تھرو آؤٹ فرسٹ ڈویژن لیتا تھا اور مطلب کہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ فیصل ڈار جو ہے وہ بالکل ہی ایسے کیجول تھا، نہ پڑھنا، ہر سبجیکٹ کے اندر سپلی آ جانی۔ اور پھر اس سے انسیڈنٹ بھی ہو گیا کہ اس کی کسی سے لڑائی ہوئی اور اس کو کسی نے فائر کر دیا، اس کی اپنے آپریشن ہوا اور بچت ہو گئی۔ پھر مقدمہ بھی چلتا رہا، پھر اس کے دوستوں نے دوسری پارٹی کو جس نے اس کو فائر کیا تھا اس کو مرڈر کر، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو میڈیکل کالج سے نکال ہی دیا گیا۔ چند سال یہ نکلے رہے، پھر مقدمے کے اندر میرا خیال ہے سب سے پہلے فیصل ڈار ہی بری ہوا، کیونکہ وہ اس میں شامل نہیں تھا، اس کے مرڈر کے اندر وہ شامل نہیں تھا۔ اور پھر دین ہی وینٹ ٹو UK، اور اس کے بعد اس نے محنت سٹارٹ کی۔ جس وقت میڈیکل بھی اس کا مشکل سے ہوا، اور جس وقت اس نے محنت سٹارٹ کی، میرا خیال کہ جو نام اس وقت فیصل ڈار کا ہے، ہی بیکم دی فرسٹ لیور ٹرانسپلانٹ سرجن آف دی کنٹری۔ الشفا انٹرنیشنل اسلام آباد جب وہ اپنی فیلوشپ مکمل کر کے آیا تو الشفا انٹرنیشنل اسلام آباد کے اندر اس نے کام شروع کیا، اور پھر آئی تھنک پیرا لیور ٹرانسپلانٹ اس نے کیا، اور پھر امریکہ از دی فرسٹ سرجن ان دی کنٹری جس نے 1000 سے زیادہ ٹرانسپلانٹ۔ اس وقت PKLI کا ڈائریکٹر ہے، اور یہ نالائق ترین اسٹوڈنٹ تھا، ٹھیک، کیجول تھا، پڑھتا بھی نہیں تھا زیادہ، لڑائی مار کٹائی کے اندر، لیکن جس وقت اس نے محنت کی وہ کم آن دی ٹاپ۔ اب میرا اور اس کا کمپیریزن پاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے لیول کا سرجن ہوں، جو میں کام کرتا ہوں میں ایمانداری سے کرتا ہوں، لیکن اس کا انٹرنیشنل لیول کا۔ مقصد میرا یہ بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کام جو دیکھنے میں پہلے بہت چھوٹا سا لگتا ہے یا تقریباً ناممکن لگتا ہے، اس کے لیے محنت کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ حضرت صاحب نے ایک کام شروع کیا ہے، اپیرنٹلی جب میں یہاں سے گزرتا تھا، ظاہر ہے میں لاہور سے اپنے گاؤں آتے ہوئے گزرتا تھا تو الطافیہ فاؤنڈیشن کا بورڈ لگا ہوتا تھا خالی، یہاں پہ نہ یہ مسجد تھی، نہ یہ کمرے تھے، نہ یہ واش روم تھے، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ اپیرنٹلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک ادارہ بن سکے، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب جس کا کوئی اگر بگننگ جو ہے وہ دھماکہ خیز ہو کہ لو جی پہلے دن ہی جناب یہاں پہ بہت بڑے پلازے سٹارٹ ہو گئے، یونیورسٹی کی بلڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ مسلسل محنت، پھر آپ لوگوں کا تعاون سے ہی ایسے کام ممکن ہوتے ہیں، اور یہ حضرت صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے، ان کی تھنکنگ ہے، ان کی ویژن ہے کہ انہوں نے کام شروع کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یتیم بچوں کی کفالت جو ہے، اور جیسے حضرت صاحب فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ان کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، ٹھیک۔ اور اللہ کے نبی کا ساتھ کس کو نہیں چاہیے؟
ہم سب بھی اس کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک درست راستہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس راستے پہ چلنا ہے، پھر اس کے لیے محنت ہونی چاہیے، اور آف کورس جب لوگ ہمارے جو ہے نا وہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ان کو ایک اسپرنگ بورڈ یا جمپنگ گراؤنڈ نہیں ملتا، تو میرے خیال میں کہ ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک سارٹ آف اسپرنگ بورڈ اور جمپنگ گراؤنڈ ہے کہ وہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ مسلسل اس کے ساتھ منسلک ہو جائے، اور کچھ لوگ جو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ ہیلپ کتنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 10 روپے کرتے ہیں یا وہ 10 کروڑ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رب کے ہاں نہ اس کی کوئی ویلیو ہے، رب کے ہاں جو ویلیو ہے وہ اخلاص کی ہے، اخلاص کی، اخلاص سے کیا ہوا صدقہ، اخلاص سے کیا ہوا عمل وہی قابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ دکھاوے کا نہ کوئی عمل ہے اور دکھاوے کا نہ کوئی صدقہ ہے، حالانکہ صدقہ تو دکھاوا کر کے کرنے کی بھی اجازت ہے تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے، لیکن دکھاوا اگر کرنا بھی ہے کہ میں فرض کیا 1 لاکھ دے رہا ہوں یا 2 لاکھ دے رہا ہوں یا 1 کروڑ دے رہا ہوں، تو اس کی جو مقصد ہے وہ ترغیب ہونی چاہیے، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بڑا بننا نہیں بننا چاہیے کہ وہ بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ لو جی میں تو 1 کروڑ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، الطافیہ فاؤنڈیشن کو یا کسی دوسری تنظیم کو اتنا میں دے رہا ہوں، اگر اس کے دل کے اندر انما الاعمال بالنیات، عملوں کو دار و مدار نہیں دو، کہ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اگر میرے اس دکھلاوے سے بھی دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے تو صدقے کی صورت میں یہ جائز ہے، باقی لوگ مختلف جو ہے جو نیکی کام شاید اس میں الاؤڈ نہ ہو، تو لیکن اندر نیت اخلاص کی ہونی چاہیے کہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے یہ صدقہ کر رہا ہوں، ٹھیک۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اناؤنس کروں، لیکن میرے تعاون حضرت صاحب کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، جب جتنی میری زندگی ہے اور جتنی میری اوقات ہے میں اپنی بیسٹ پاسبل ہیلپ انشاءاللہ مہیا کروں گا، اور میرا خیال ہے میں آپ سے لوگ سب سے بھی یہی توقع کروں گا کہ آپ لوگ بھی اس کار خیر کے اندر، بگننگ ہے اس کی، چھوٹا سا کام اپیری لگتا ہے، لیکن باذن اللہ ایک پودا جب لگاتے ہیں تو چھوٹا ہی ہوتا ہے، اس کی 1 2 کونپلیں نکلتی ہیں تو اسی سے تنا درخت بنتا ہے، تو اللہ پاک حضرت صاحب کی مدد کرے، اللہ ہم سب کی مدد کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔